بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید، خوشی میں اظہار بندگی۔ اسلام ایک ایسا مبارک دین اور مذہب ہے جس کی مذہبی اقدار اور تعلیمات لغو و لعب سے کوسوں دور اور خرافات کے شائبہ سے بالکل پاک ہیں۔ چنانچہ اسلامی شریعت نے جہاں انسانی فطرت کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے متبعین کے لیے سال میں 2 دن عید کے نام پر خوشی و مسرت کے لیے تجویز کیے ہیں، وہیں ان میں پرعظمت عبادت دوگانہ نماز عید واجب کر کے خوشی کے جذبات کے ساتھ معرفت خداوندی اور شکر نعمت جیسے واجبات کی طرف بھی توجہ دلائی ہے۔ عید محض مذہبی تیوہار نہیں بلکہ انعامات خداوندی کی شکر گزاری کا دن ہے۔ عید کھیل کود کا دن نہیں بلکہ خدا کی معرفت حاصل کرنے کا دن ہے۔ وہ منظر بڑا خوشنما اور عبرت آموز ہوتا ہے جب ایک ہی دن، ایک وقت، ایک ہی انداز میں اور ایک ہی جذبہ کے ساتھ دنیا کے قریہ قریہ، چپا چپا، شہر در شہر، مسجدوں میں، میدانوں میں، سڑکوں میں، عیدگاہوں میں سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھ نہیں، کروڑ نہیں بلکہ کروڑہا کروڑ فرزندان توحید بارگاہ عزی میں سجدہ ریز ہو کر نہ صرف جذبہ عبدیت کا اظہار کرتے ہیں بلکہ اسلامی اخوت کی بھی شاندار مثال پیش کرتے ہیں، جب اجلے اجلے لباس پہنے بچے، بوڑھے اور جوان عید کی خوشیاں مناتے اور اپنے پروردگار کی تسبیح و تحمید میں مشغول نظر آتے ہیں تو دیکھنے والے صاحب ایمان کا دل عظمت عزی سے سرشار اور روح ایمانی سرور سے مسرور ہو جاتی ہے۔ رحمت کے فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں، بڑے بڑے مجامع میں عاجزی و انکساری اور تضرع و زاری کے ساتھ دعا کے لیے اٹھنے والے ہاتھ رحمت خداوندی کے بے پایہ نزول کا سبب بن جاتے ہیں۔ دنیا کی قوموں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ اپنے تہوار اور خوشی کے دنوں میں لہو و لعب، ناچ گانے، شراب نوشی اور تفریحات کو پسند کرتے ہیں۔ اگلے پچھلے رنج و غم اور مصائب کو بھول کر وقتی خوشی میں ایسے سرشار ہو جاتے ہیں کہ انہیں اپنی سدھ ہی نہیں رہتی۔ یہی دستور زمان جاہلیت میں بھی رائج تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ کے لوگ سال میں 2 دن خوشی کے مناتے تھے۔ ان دونوں دنوں میں خوب کھیل کود ہوتا تھا اور گانے بازی کی مجلسیں جمتی تھی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سلسلوں کو ختم فرما کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان 2 دنوں کے بجائے 2 خوشی کے دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ مقرر فرمائے، اور ان دنوں میں اظہار مسرت کا مظاہرہ کھیل کود، لہو و لعب اور تفریحات کے ذریعے نہیں کرایا گیا بلکہ اسلام کے ماننے والوں کو حکم ہوا کہ وہ مسرت کا اظہار اس انداز میں کریں کہ وہ خوشی ان کے ظاہر اور باطن سے نمایاں ہو سکے۔ دل کی گہرائیوں سے سرور کی خوشبو، ذہن و دماغ کے گوشوں سے عطر بیز ہوائیں پھیلیں اور بدن کا رگ و ریشہ اور رواں رواں اظہار مسرت میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کرنے لگے۔ ایسی لازوال خوشی کے حصول اور اس کے اظہار کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان جس رب کائنات کا بندہ ہے وہ اس بندہ نواز کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کر کے اس کی خوشنودی کا مستحق بن جائے۔ ظاہر ہے کہ جس بندہ کا آقا اس سے خوش ہو جائے اس بندہ کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا خوشی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا گیا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کی طرف سے خوشنودی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے خوشی کے دنوں میں اظہار بندگی کا حکم دے کر شکرانہ کے طور پر دوگانہ ادا کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ یہی عید کی اصل روح ہے۔ بقیہ جو لوازمات ہیں، مثلا نہانا دھونا، خوشبو لگانا، نئے کپڑے پہننا، بشاشت ظاہر کرنا وغیرہ، وہ سب ضمنی ہیں۔ آج کے دن کا اصل کام یہ ہے کہ بندہ اپنے عمل سے یہ ظاہر کر دے کہ وہ واقعی اپنے رب کا فرما بردار اور اطاعت گزار ہے، اور ایسے ہی بندہ کو در حقیقت آج خوشی منانے کا حق ہے۔ عید کا دن دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر رحم و کرم اور انعام کا دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے بندوں کی مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں۔ چنانچہ ایک روایت میں وارد ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو فرشتے راستوں کے ٹکڑوں پر کھڑے ہو کر یہ آواز لگاتے ہیں، اے مسلمانوں کی جماعت، اس رب کریم کی طرف چلو جو خیر سے نوازتا ہے، پھر اس پر عظیم الشان بدلہ عطا کرتا ہے۔ تمہیں راتوں میں عبادت کا حکم ہوا، چنانچہ تم نے عبادت کی، اور تمہیں دن کے روزوں کا حکم ہوا تو تم نے روزے رکھے اور اپنے پروردگار کا کہا مانا، لہذا اپنی انعامات لے لو۔ پھر وہ لوگ جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں
تو ایک منادی اعلان کرتا ہے کہ خبردار ہو جاؤ، تمہارے رب نے تمہیں بخش دیا ہے، اس لیے رشد و ہدایت کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس لوٹو۔ بس یہ انعام کا دن ہے اور آسمان میں اسے انعام ہی کے دن سے یاد کیا جاتا ہے۔ بہرحال اس مبارک دن میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے استحضار اور اس کی یاد کی کوشش کرنی چاہیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔